ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر ترکی سربراہی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان منفرد اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کا باعث بنی ہے۔ کورونا وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے اور ملک میں اقتصادی شعبہ ایک نئی اٹھان شروع کر رہا ہے۔ اور ترکی میں سخت سزاؤں کی عدالت میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے ملزموں کے خلاف مقدمہ شروع ہو گیا ہے اور عدالت میں آج پہلی سماعت ہوئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات اور تمام تر شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات، سرمایہ کاری، تجارت، ایندھن اور دفاع کے شعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے ہیں۔ اس سے دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات پورے ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے ان تعلقات کو تمام شعبوں میں مزید سے مزید تعاون اور تکامل کی سطح پر لے جایا جائے گا۔ صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر نے پرل پیلس میں ہونے والی اس ملاقات میں فلسطین، لیبیا، شام اور یمن کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد بین الاقوامی مسائل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تو ان دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات کی جڑیں تاریخ میں بہت دور تک گئی ہوئی ہیں، اور دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر شعبوں میں ان تعلقات کو مزید سے مزید بڑھایا جائے۔ قطر اور ترکی کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے نتیجے میں امت اسلامیہ کے مسائل کا سامنا کرنے کا پھل بھی سامنے آیا ہے، اور تمام تر علاقائی اور بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل فورمز پر اس امت کا دفاع ممکن ہوا ہے، جسے بہت سے چیلنجوں اور بحرانوں کا سامنا ہے۔ یہاں کے مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ قطر اور برادر ملک ترکی کے درمیان گہرے برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات سبھی شعبوں میں تعاون کو بڑھانے اور اس میں تنوع لانے کا باعث بنے ہیں۔ برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کل سپہر دوحہ پہنچے تھے اور اس ورکنگ وزٹ کے بعد دوحہ سے روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے معزز مہمان کو دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر الوداع کہا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بائیورشیا کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ بائیورشیا کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ بائیورشیا کے وزیر اعظم جناب رومان گولفاشینکو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مسئلہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر
مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو ضم کر لینے کے اسرائیلی منصوبے اور مشترکہ دلچسپی کے دوسرے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 756 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1986 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 88,583 ہو گئی ہے۔ آج 3 مزید بیمار چل بسے ہیں، تو 88,000 سے زیادہ افراد کے شفا یاب ہونے اور اس وائرس کا پیک ٹائم گزر جانے کے بعد اب ملک میں اس سلسلے میں عائد کی گئی پابندیاں بتدریج یعنی مرحلہ وار طریقے سے اٹھائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب کو محتاط بھی رہنا ہوگا تاکہ اس وائرس پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے، اور اس کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اور اقدامات پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ وزارت صحت میں ادارہ صحت عامہ کے ڈائریکٹر شیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک قابل فخر اور غیر معمولی اچیومنٹ کی ہے کہ 86,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ اس کے باوجود یہاں اموات کا تناسب دنیا میں سب سے کم رہا ہے۔ اب اس بحران کے ساتھ مقابلہ کرنے کی حکمت عملی اور پالیسی کے مطابق مختلف پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں اور ملک میں معمول کی زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر اس وبا کی صورتحال کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ یورپی کمیشن نے نووا کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے اینٹی وائرس میڈیسن ریمڈی سیویرے کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ یورپی ہیلتھ کمشنر سٹیلا کیریا کیڈس نے کہا ہے کہ اس میڈیسن کے استعمال کی اجازت اس وائرس کے خلاف معرکے میں آگے کی جانب اٹھنے والا ایک اہم قدم ہے، اور یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جبکہ دنیا بھر کے سائنسدان نووا کورونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کے کام میں وقت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ فلسطینی سرزمین میں قابض اسرائیلی فورسز نے نابلس گورنری میں ایک ایسی جگہ نماز جمعہ میں شرکت کرنے والے فلسطینیوں لوٹنے کے شکار ہو گئے ہیں۔ ادھر امریکی کانگریس کے کچھ ممبران نے ایک سرگرمی شروع کی ہے، اور اس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کو مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ اجزاء ہڑپ کر لینے کے منصوبے سے روکا جائے۔ دریں اثنا حماس اور فتح دونوں تحریکیں مشرق وسطی میں امریکی امن منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو متحد کرنے پر متفق ہو گئی ہیں۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے نائب صدر صالح العروری نے اپیل کی ہے کہ ایک اسٹریٹجک اور بنیادی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے اندرونی اختلافات کو اب سیل کر دیا جائے۔ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال میں اقوام متحدہ نے باشگاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ فائز السراج کی قیادت میں کام کرنے والی حکومت ہی وہاں کی قانونی حکومت ہے اور اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کشمکش اور محاذ آرائی میں اثر و رسوخ رکھنے والے ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اب اس حقیقت کا ادراک کر لیں۔ دریں اثنا لیبیا کی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ترہونہ میں ایک اور اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے، جس میں سے 5 نامعلوم افراد کی لاشیں نکلی ہیں۔
اس طرح اب تک لیبیا کی اجتماعی قبروں سے نکالی جانے والی لاشوں کی تعداد اب 219 ہو گئی ہے۔ ترکی میں وہاں کے شہر استنبول میں سخت سزاؤں کی عدالت نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے اور 20 سعودی ملزموں کے خلاف ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلانے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ جمال خاشقجی کو سن 2018 میں ان کے اپنے ہی ملک کے قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے پہلے اجلاس کی سماعت کے بعد اب اس مقدمے کی سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان ملزموں کو عدالت میں لانے کے انٹرنیشنل وارنٹ بحال رکھے جائیں اور عدالت میں حاضر نہ ہونے والے ملزموں کو طاقت کے بلبوتے پر عدالت کے سامنے لا کر پیش کیا جائے۔ اور فرانس میں وہاں کے صدر ایمانوئل میکرون نے آج جان کاسٹیکس کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ان کے پیش رو ایڈورڈ فلپ نے آج ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ ایلیزے پیلس کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ جان کاسٹیکس ایک سرکاری ملازم اور اڈار بلدیہ کے میئر ہیں اور اب وہ ملک کی نئی کابینہ تشکیل دیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر ترکی سربراہی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان منفرد اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کا باعث بنی ہے۔ کورونا وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے اور ملک میں اقتصادی شعبہ ایک نئی اٹھان شروع کر رہا ہے۔ اور ترکی میں سخت سزاؤں کی عدالت میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے ملزموں کے خلاف مقدمہ شروع ہو گیا ہے اور عدالت میں پہلی سماعت ہوئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔